ایک دفعہ پھر وضاحت کر دیجئے کہ آپ 1 سال کے بعد جا رہے ہیں اپنی ذمہ داری چھوڑ کے کہ نہیں جا رہے ہیں؟ میں جو ہے وہ 30 ستمبر کو انشاءاللہ اپنی ذمہ داری پوری کر کے جو ہے وہ سیٹ جو ہے انشاءاللہ اپنے نیکسٹ پریزیڈنٹ جو ہے ان کے حوالے جو ہے وہ کروں گا۔ آپ پر اس حوالے سے تنقید ہوتی رہی اپوزیشن کی جانب سے، تو اب یہ اس اسکیم کو بحال کرایا ہے، آپ کو مبارکبادیں مل رہی ہیں۔ ہماری جو ایکسپورٹ فیسیلیٹیشن اسکیم جو ہمارے میٹل سیکٹر کی ہے وہ پہلی حالت میں نہیں اصل حالت میں بحال ہوئی۔ آپ کے بارے میں جو کہا جاتا تھا آپ غلط لوگوں کا ساتھ دیتے ہیں، آپ نے دیا تھا کسی غلط آدمی کا ساتھ؟ اگر کسی نے کوئی جرم کیا ہے، اگر کسی نے کوئی فراڈ کیا ہے، اگر کسی نے کوئی ایسا معاملہ کیا ہے تو وہ ادارے بیٹھے ہیں۔ گیس کے بلز کا لوگ شور کر رہے ہیں کہ پرانے بلز جو ہیں وہ بھیج دیے گئے ہیں، پرانے ٹیرف کا کوئی ایشو ہے۔ میں کروڑوں روپیہ 2015 کا کہاں سے دے کے آؤں، یا 2016 17 یعنی 18 یہ کا کہاں ٹیرف سے جو ہے 2015 سے بڑھا 200 دیا گیا۔ 2015 سے لے کے 2022 تک کا ٹیرف انہوں نے 2026 میں جو ہے وہ اوگرا نے وہ لگا دیا ہے۔ اس پہ میں نے پریس کانفرنس بھی کی ہے۔ خاکوانی مارکیٹ کا ایشو کیا تھا اور آپ نے آپ کی رژیم نے اس حوالے سے کیا کوششیں کی ہیں؟ چیمبر آف کامرس جو ہے وہ کلاد بورڈ مارکیٹ کے ساتھ ہے، اپنی تاجر برادری کے ساتھ ہے۔ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ بزنس کمیونٹی ووٹ ڈال کے اپنا ایک ملازم چوز کرتی ہے کہ یہ سیٹ پہ بیٹھے گا اور جا کے ہمارا کام کرے گا، تو میں صدر بن کے نہ کبھی ان سے بات کی، میں تو ان کو اپنا ملازم سمجھتا ہوں۔ یہ 1 سال ہو گیا اس ملازم کو ملازمت کرتے ہوئے، لیکن اپنی اپوزیشن کو یہ ملازم نظر نہیں آ رہا۔ آپ کی اپوزیشن کو کیوں نہیں نظر آ رہے آپ؟ اللہ جسے چاہے اسے ملتی ہے مظفر، عزت کو دکانوں سے خریدا نہیں جاتا۔ جو بندہ آپ نے کون سی لانڈری لگائی ہے یا کون سی ایسی مشین لگائی ہے کہ بندہ آپ کے ساتھ جڑ جائے تو ولی ہے اور آپ سے الگ ہو جائے تو وہ چور ہے۔ ساری بزنس کمیونٹی جو ہے وہ اسپیشلی بڑی مشکور ہے۔ ہمارے فیلڈ مارشل صاحب انہوں نے فیڈریشن کو چیمبرز کو اپنے پاس بلایا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کروڑوں اربوں خربوں درود و سلام خاتم النبیین رحمت للعالمین سید الانبیاء والمرسلین سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کی آل پر۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں فیصل فاروق ساگر اور پروگرام ساگر کنارے میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ ناظرین کرام، جو وفاقی بجٹ تھا اس کے بعد ملک بھر کی جو بزنس کمیونٹی تھی خاصی پریشانی کا شکار رہی ہے، اور یہ نوبت گزشتہ دنوں ہڑتالوں تک بھی آ گئی تھی، جس کے بعد حکومت نے ایک اپنی کمیٹی قائم کی اور جو وفاقی چیمبر ہے اس نے پاکستان بھر کے مختلف چیمبر سے نمائندگی لے کر ان نمائندہ وفود کے ساتھ اس کمیٹی کے ساتھ مذاکرات کیے، جن میں خاص طور پر جو ایف بی آر کے اضافی اختیارات تھے ان پر گفت و شنید کی گئی، بزنس کمیونٹی کے مسائل کو حل کرنے کی بات کی گئی۔ اور اس حوالے سے گجرانوالہ چیمبر آف کامرس سے صدر رانا صدیق خان صاحب انہوں نے نمائندگی کی گجرانوالہ کی اور جہاں کی بزنس کمیونٹی کی، جس کے بعد ہڑتال کال آف ہوئی تھی 19 تاریخ کی، اور اس کے بعد رانا صدیق خان صاحب نے اس کال آف کے بعد ہڑتال کو کال آف کرنے کے بعد کیا کہا تھا ہم آپ کو سنواتے ہیں۔ گورنمنٹ نے ہماری بات کو بڑا پازیٹیولی سنا اور وہ اس کا سلوشن بھی جو ہے وہ چاہتے ہیں، اور بزنس کمیونٹی نے جو بھی اپنی پرپوزلز دیں ان پرپوزلز کو ہارون اختر صاحب نے جو ہے وہ بالکل انہوں نے کہا جی ہم آپ سے یہ بات جو ہے وہ ایگری کرتے ہیں مختلف سیکشنز کے بارے میں۔ حکومتی ٹیم نے یہ مانا کہ یہ غیر منصفانہ ہے کچھ چیزیں؟ جی یہ کچھ چیزیں جو ہیں یہ غیر منصفانہ ہیں، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ گورنمنٹ سے تھوڑی سی جب یہ قانون 37A 37B بنایا تو گورنمنٹ سمجھا نہیں پائی، یا ان کے جو سپوکس پرسن تھے وہ بزنس کمیونٹی کو سمجھا نہیں پائے، انٹرپریٹیشن درست نہیں ہوئی، اس کی انٹرپریٹیشن جو ہے بزنس کمیونٹی اور طرح سے کر رہی تھی، اور گورنمنٹ جو ہے وہ اس کی انٹرپریٹیشن جو ہے وہ اور طرح سے کر رہی تھی۔ ناظرین آپ نے دیکھا کہ گجرانوالہ چیمبر آف کامرس کے صدر رانا صدیق خان حکومت کے ساتھ مذاکرات کے بعد اس میں مسائل کے حل میں بڑے پر امید تھے، اور انہیں یہ یقین تھا کہ اس میں ضرور پیش رفت ہوگی، اور اب جو ہے اس طرح کی خوشخبریاں آ رہی ہیں کہ یہ جو اضافی اختیارات ہیں 37A کا معاملہ ہے، دیگر بزنس کمیونٹی کے جو مسائل ہیں ان میں حکومت جو ہے وہ تیار ہے اس پہ ان اختیارات میں جو تبدیلی کے لیے واپس پہلی پوزیشن پہ جانے کے لیے، اور ان تمام باتوں کی وضاحت کے لیے میرے ساتھ موجود ہے ایک دفعہ پھر
गुजरांवाला चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सदर राना सदीक खान साहब, आपका बहुत शुक्रिया सर। ये बताइए, आपने जब कॉल ऑफ हुई थी स्ट्राइक, तो आपसे हमने बातचीत की थी, उस वक्त बड़े आप पुरुमीद नज़र आए थे, और अब इसमें खबरें आ रही हैं कि हुकूमत जो है आपके मसाइल हल करने जा रही है। हुकूमत अब क्या कर रही है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सागर साहब, थैंक यू वेरी मच मुझे ऑन बोर्ड लेने का। इसमें गुजारिश ये है कि जैसे ये बजट के बाद जो मामला सारे स्टार्ट हुए, मैंने आपको भी इंटरव्यू दिया। मैंने इंटरव्यू में आपको ये भी बात कही थी, जब ये कॉल 19 को कॉल ऑफ हो रही, चीज़ों पे रिएक्ट देने की बजाय इनको हमें रिस्पॉन्ड करना चाहिए कि हमने अपना मकसद कैसे हासिल करना है। जब बजट के बाद हमने एहतजाज भी किया, आपको पता है, चैम्बर में प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी की, फेडरेशन के साथ भी इन टच रही, फेडरेशन के साथ जाके भी हम प्रेस कॉन्फ्रेंस का हिस्सा बनते रहे, सियालकोट चैम्बर में भी हम गए, मुख्तलिफ फोरम्स पे गुजरांवाला चैम्बर ने अपनी आवाज़ भी उठाई। उस पर फिर मिनिस्टर फिनांस ने जो है वो एक मीटिंग कॉल की। हम मिनिस्टर फिनांस से जाके मिले, वहाँ पे हमने अपने सारे तहफ़्फ़ुज़ात से उनको जो है वो आगाह किया। उसके बाद जो है मिनिस्टर फिनांस ने मिनिस्टर इंडस्ट्रीज़ हारून अख्तर साहब की सरबराही में एक कमेटी बना दी, और 7 बंदों की कमेटी उन्होंने बिज़नेस कम्युनिटी से बना दी, जिसका एक मेंबर मैं भी था, गुजरांवाला चैम्बर भी उसका मेंबर था। उसके बाद हम कमेटीज़ की जो मीटिंग है उसमें जाके हमने अपने सारे के सारे तहफ़्फ़ुज़ात जो है वो सारे शेयर किए कि हम किसी कंक्लूजन पे पहुंच जाए। उसमें हमारा 37A था, 38B था, 2 लाख से ऊपर जो चेक है उस ट्रांजैक्शंस की प्रॉब्लम का मामला था, इन्फोर्समेंट का जो है वो मामला था। बहरहाल उसमें जो है वो हम फिर एक पेज पे, उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से हमारी बात को सुना, और हम लोग जो है गवर्नमेंट की कमेटी और जो बिज़नेस कम्युनिटी की कमेटी है, हम एक पेज पे आ गए। तो उन्होंने उसके बाद कहा कि हम प्राइम मिनिस्टर से अप्रूवल लेके तो आपको ये जो है नोटिफिकेशन जो है वो जारी कर देंगे। उसके बाद हम सारी बिज़नेस कम्युनिटी जो है वो स्पेशली बड़ी मशहूर है हमारे फील्ड मार्शल साहब, उन्होंने फेडरेशन को, चैम्बर्स को अपने पास बुलाया, उनकी बात को, उनकी प्रॉब्लम्स को बड़े ध्यान से सुना, बड़े गौर से सुना, और फौरी उन्होंने इस पे इक़दामात लेने के जो है वो ऑर्डर भी जारी किए। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो 37A वाला मामला था, जिस पे बड़ी परेशानी थी बिज़नेस कम्युनिटी को, वो हमारा हल हो गया। 37A की शिक जो है उन्होंने जो ख़त्म कर दी है। 2 लाख वाला मामला जो है वो हमारा हल हो गया है। इन्फोर्समेंट वाला मामला हमारा हल हो गया है। उस मीटिंग में जो मीटिंग कमेटी के साथ मीटिंग थी, उसमें गुजरांवाला चैम्बर की ये प्रपोज़ल थी कि आप जब भी किसी बिजनेसमैन पे इन्फोर्समेंट करनी है या किसी को अरेस्ट करना है, आपके पास कोई ऐसा मामला है, तो आप गुजरांवाला चैम्बर या किसी भी चैम्बर के 2 बंदे जो हैं वो नॉमिनेट होने चाहिए, जो FPR के साथ ऑन बोर्ड हो। उनकी मशावरत के बगैर किसी भी बिज़नेस मेंबर के ऊपर, किसी भी बिज़नेस कम्युनिटी के मेंबर के ऊपर या फैक्ट्री ओनर के ऊपर या दुकानदार के ऊपर किसी किस्म की इन्फोर्समेंट नहीं होनी चाहिए। उसका सर्कुलर भी जारी हो गया है। अभी 2 बंदे जो हैं हम गुजरांवाला चैम्बर से भी उस कमेटी में शामिल कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि ओवरऑल जो हमारा मकसद था वो अल्हम्दुलिल्लाह, जो हमारे तहफ़्फ़ुज़ात थे बिज़नेस कम्युनिटी के, वो अल्हम्दुलिल्लाह दूर हो गए। अच्छा, ये जो एक खौफ व हिरास की फ़िज़ा बन गई थी, अब चैम्बर ऑफ कॉमर्स के इल्म में लाए बगैर, और जो 2 अफराद चैम्बर ऑफ कॉमर्स की तरफ से हों उनको इन्वॉल्व किया जाएगा, और उसके बाद ही किसी की गिरफ्तारी या किसी पे एक्शन हो सकेगा। जी बिल्कुल ऐसे ही, जी बिल्कुल ऐसे। अच्छा, राना साहब, ये भी हमारे इल्म में आया है, और गुजरांवाला शहर तो एक दफ़ा फिर सजा दिया गया है आपके साथियों ने, आपके खैर खाहों ने, कि एक्सपोर्ट जो फैसिलिटेशन स्कीम है उसमें आपने उसको पूरी पहली हालत में उसको बहाल करवा लिया है, जबकि हमने हमारे इल्म में भी है कि आप पर बड़ी सख्त तनकीद और बड़े सख्त अल्फाज में आप पर इस हवाले से तनकीद होती रही अपोजिशन की जानिब से। तो अब ये इस स्कीम को बहाल कराया है, आपको मुबारकबादें मिल रही हैं, अब इसकी क्या तफसीलात हैं? जी, इसमें गुजारिश ये है कि हमारे जो मेटल सेक्टर है, जो मैं समझता हूँ कि गुजरांवाला का कोर सेक्टर है, गुजरांवाला में सबसे ज़्यादा मेटल का काम होता है। फेरस नॉन फेरस का सबसे ज़्यादा जो काम है वो गुजरां, बल्कि एशिया की सबसे बड़ी मंडी जो है फेरस नॉन फेरस की, वो गुजरांवाला वो गुजरांवाला है। अच्छा। तो इस पे हमारे पास एक्सपोर्ट फैसिलिटेशन स्कीम थी, जिसको गवर्नमेंट ने बंद कर दिया। उस वजह से लोगों का बहुत सा माली नुकसान भी हुआ है।
ظاہری بات ہے جو لوگوں نے اپنے کنٹینرز باہر سے بائی کیے تھے ان کی کیلکولیشن اور تھی، جب اچانک ایسا رو آیا اس کی کیلکولیشن اور ہو گئی، لوگوں کو مالوں میں بھی نقصان ہوا، فنانس مینیج کرنے میں پرابلم ہوئی، بہت سے ڈیمریج ٹینشن پڑ گئی، یہ اربوں روپے کا نقصان جو ہے اس درمیان جو ہے لوگ پریشان بھی بہت تھے اس نقصان کی وجہ سے، بہت سے لوگ کاروبار بند بھی کر گئے، بہت سے گودام ویئر ہاؤس ہمارے اس وجہ سے جو ہے وہ خالی بھی ہو گئے۔ تو میں نے جو ہے وہ الحمدللہ ہم نے اس کو جو ہے وہ پھر ٹیک اپ کیا، مختلف فوروں پہ آواز اٹھائی، میٹنگز کی، محنت کی، اور اللہ کا شکر ہے کہ ہماری جو ایکسپورٹ فیسیلیٹیشن اسکیم جو ہمارے میٹل سیکٹر کی ہے وہ پہلی حالت میں نہیں اصل حالت میں بحال ہوئی ہے۔ جو پہلی اسکیم میں کچھ غلطیاں تھیں جس کی وجہ سے فراڈ کے چانسز بڑھتے تھے، جس کی وجہ سے جو ہے ہمارا لوگ جو ہے وہ سیل ٹیکس نہیں جمع کرواتے تھے، اصل حالت میں ابھی بحال ہوئی ہے۔ جو ابھی اسکیم ریفارمز لائی گئی ہیں، اس میں کچھ ریفارمز لائی گئی ہیں، تو اس ریفارمز کر کے اس کو بالکل اصلی حالت میں جو ہے وہ بحال کیا گیا ہے۔ آپ کے بارے میں جو کہا جاتا تھا آپ غلط لوگوں کا ساتھ دیتے ہیں، آپ نے دیا تھا کسی غلط آدمی کا ساتھ؟ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ بالکل کہا جاتا تھا کہ غلط لوگوں کا ساتھ دیتے ہیں۔ میں کن غلط لوگوں کا ساتھ دے رہا تھا؟ جو ہماری بزنس کمیونٹی ہے، جو ہمارا میٹل سیکٹر ہے، جو ہمارے جو ہے وہ کولیگز ہیں، دونوں گروپوں میں جو لوگ ہیں سب کا ساتھ دے رہے تھے آپ؟ جی میں دیکھیں جو بندہ جو اس اسکیم کی وجہ سے متاثر ہوا تھا تو اس میں یہ کہا جاتا تھا کہ ان کا اعتراض جو زیادہ یہ تھا کہ اس اسکیم کے تحت جو ہے وہ چوری ہوتی ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں میرا موقف یہ تھا کہ اسکیم میں چوری نہیں ہوتی، گورنمنٹ جو بھی کوئی اسکیم دیتی ہے وہ بزنس کمیونٹی کی فیسلٹی کے لیے دیتی ہے۔ تو اگر مجھے کسی کی چوری کا الزام جو ہے، میں کون ہوتا ہوں کسی پہ چوری کا الزام لگانے والا، یا آپ کون ہوتے ہیں کسی پہ چوری کا الزام لگانے والا؟ یہ مینڈیٹ بڑی مایوس کن بات ہے، یہ مینڈیٹ ہم نے اپنے پاس رکھ لیا ہے، کسی کو بے ایمان کہنا، کسی کو چور کہنا، کسی کو کچھ کہنا، یہ مینڈیٹ جو ہے وہ انسان کے پاس تو نہیں ہے، یہ اللہ جانتا ہے یا وہ بندہ جانتا ہے ہم کون ہوتے ہیں کسی کو چور کہنے والے۔ اس میں یہ گزارش تھی کہ یہ جو ای ایف ایس ہے ایکسپورٹ فیسلٹی اسکیم، یہ لوگوں کی سہولت کے لیے جو ہے وہ بنائی گئی تھی، تو اس میں اگر کسی نے کوئی جرم کیا ہے، اگر کسی نے کوئی فراڈ کیا ہے، اگر کسی نے کوئی ایسا معاملہ کیا ہے تو وہ ادارے بیٹھے ہیں اس پہ ایکشن لینے کے لیے، ادارے بیٹھے ہیں، ہم میں اور آپ تو ان پہ ایکشن جو ہے وہ نہیں لے سکتے۔ ویسے بھی حکومتی پالیسیز جو ہے وہ چند افراد کے لیے تو نہیں بنائی جاتی ہیں۔ حکومتی پالیسیز جو ہے وہ چند افراد کے لیے نہیں ہوتی۔ ابھی میں ایسے کہوں کہ چوری تو بجلی بھی بڑی ہوتی ہے، میں کو معاوضہ ختم کر دے، چوری تو گیس بھی بڑی ہوتی ہے، تو ہم کہیں کہ جی یہ گیس کو بھی پیچھے سے گیس کی مخالفت شروع کر دوں کہ جی گیس کو ملک سے بند کر دیا جائے۔ تو اب اگر چوری کی بات یا کرٹیسزم ای ایف ایس پہ ہو رہا تھا، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ای ایف ایس کو بند کر دیا جائے، ان عناصر کو پکڑا جائے جو اس کو غلط استعمال کر رہے تھے، یا اس کو جو ہے ابھی جو ہے یہ بالکل اصل پوزیشن میں جو ہے وہ آیا ہے۔ میں سمجھتا ہوں اس سے ملک کی معیشت بھی بڑھے گی۔ $1 بلین کی ایکسپورٹ ہماری اسٹیک پہ لگ گئی تھی، اس پہ ہماری کاپر کی وہ ایکسپورٹ کو جو ہے وہ گورنمنٹ نے بچایا ہے، لوگوں کے روزگار کو بچایا ہے، لاکھوں لوگ اس کام سے وابستہ تھے، ان کی روزیوں کو جو ہے وہ گورنمنٹ نے بچایا ہے۔ ابھی دوبارہ انشاءاللہ یہ کام جو ہے وہ ہو۔ ای ایف ایس کے حوالے سے جو ہے نا میں نے بہت سی تنقید بھی سنی، بہت سے الزامات بھی سنے، بہت سی خبریں بھی پڑھی کہ جو صدر چیمبر ہے اس کو ای ایف ایس کے علاوہ کوئی کام ہی نہیں ہے، یہ 7 ماہ سے ای ایف ایس بحال کرنے کے چکر میں یہ چوروں کو ساتھ دے رہے ہیں، یہ چوروں کے ساتھ لگے ہوئے ہیں۔ ساگر صاحب ایک بحال بتائیں، مجھے تو اس بات کی سمجھ نہیں لگی کہ ہم کیسے فیصلہ کر سکتے ہیں کہ جو بندہ، آپ نے کون سی لانڈری لگائی ہے یا کون سی ایسی مشین لگائی ہے کہ بندہ آپ کے ساتھ جڑ جائے تو ولی ہے اور آپ سے الگ ہو جائے تو وہ چور ہے، یا وہ اپنا جو ہے نا وہ بے ایمان ہے، وہ ان ایتھیکل ہے۔ مطلب کیا اس بات سے ہم اپنے آپ کو جو ہے وہ سمجھانا چاہ رہے ہیں؟ اتنی بات اس ای ایف ایس پہ متواتر خبریں بھی چلتی رہی، معاملات بھی چلتے رہے کہ یہ ساتھ لگے ہوئے ہیں، تو ابھی جب یہ الیکشن آئے گا
تو جن EFS والوں کو یہ اپوزیشن چور کہہ رہی تھی، یہ جو لوگ چور کہہ رہے تھے، کس منہ سے جائیں گے ان چوروں کے پاس ووٹ مانگنے؟ اس طرح کی گفتگو نہیں ہونی چاہیے، اس طرح کی گفتگو کسی کے بارے میں نہیں ہونا چاہیے. آپ کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے کسی کو چور کہنے کا، کسی کو فراڈیا کہنے کا، کسی کو کچھ کہنے کا. یہ آپ نے ایز اے انسان کو جو ہے وہ ٹریٹ کریں. آپ جو ہے ہمیشہ اپنا جو اخلاق کا دامن ہے وہ بالکل بھی نہیں چھوڑنا چاہیے. اچھا رانا صاحب، یہ ہم دیکھتے ہیں کہ ایک معاملہ حل ہوتا ہے تو کوئی دوسرا معاملہ شروع ہو جاتا ہے. ابھی یہ 2-3 معاملات میں آپ کو کامیابی ملی ہے اور بہترین لائے ہیں آپ صورتحال میں. تو ساتھ ہی یہ جو کچھ گیس کے بلز کا ہم لوگ شور کر رہے ہیں کہ پرانے بلز جو ہیں وہ بھیج دیے گئے ہیں، پرانے ٹیرف کا کوئی ایشو ہے. تو اس کے بارے میں کیا آپ بتانا چاہیں گے ہمارے ناظرین کو کہ یہ ایشو ہے کیا اور کیا ہو رہا ہے اس؟ یہ جی اپنا ابھی ریسنٹ پاسٹ میں یہ ایشو آیا ہے. جو ہمارے گیس استعمال کرنے والی فیکٹریز ہیں ان کو بل جو ہے وہ بھیجے ہیں. اور بل انہوں نے کیا بھیجے ہیں جی 2015 سے لے کے 2022 تک. اچھا. جو ایریل ہے انہوں نے مختلف کیٹیگریز میں ان کو لگا کے بھیجا ہے. تو اب ایک بندہ 2015 16 17 میں کاروبار کر رہا ہے، اس نے کاسٹ آف پروڈکشن اپنی نکال لی، اس نے اپنے سارے معاملات کر لیے، اس نے اپنی کتابیں بند کر لی. اب آپ کو کوئی بندہ جا کے کہ جی 2016 میں آپ گورنمنٹ کے آپ گیس کے بل میں اتنے پیسے رہتے ہیں 2026 میں جا کے دیں، تو آپ تو کہیں گے یار مجھ سے تو ایگزسٹنگ بل نہیں جمع ہو رہا، میں کروڑوں روپیہ 2015 کا کہاں سے لے کے آؤں، یا 2016 17 18 کا کہاں سے جو ہے 2015 سے 2015 سے لے کے 2022 تک کا ٹیرف انہوں نے 2026 میں جو ہے وہ اوگرا نے وہ لگا دیا ہے. اس پہ میں نے پریس کانفرنس بھی کی ہے. یہ تو بیچاری انڈسٹری جو گیس سے ریلیٹڈ انڈسٹری ہے، اسپیشلی ہماری سرامکس، وہ تو 60% ویسے ہی بند پڑی ہے. وہ تو گیس کے مہنگے ریٹوں کی وجہ سے ایکسپورٹ ہی نہیں کر پا رہے. وہ بیچارے تو ان کی تو اتنی پسند ہی نہیں رہی کہ وہ یہ بل جمع کرائیں. تو یہ بہت بڑی جو زیادتی ہے. ہم اس کی آواز ہر فورم پہ اٹھائیں گے. اور میری جو ہے وہ گجرانوالہ چیمبر کیا کر رہا ہے اس حوالے سے؟ جی گجرانوالہ چیمبر ابھی ہم نے پریس کانفرنس کی ہے، فیڈریشن سے ہم رابطے میں ہیں. اس پہ اگر وہ لیگل ریمیڈی لینی پڑے لیگل ریمیڈی بھی لیں گے. اور اسلام آباد میں منسٹری آف پیٹرولیم سے، پرائم منسٹر سے، سیکرٹری پیٹرولیم سے، اوگرا چیئرمین سے جو ہے ہم میٹنگز کا ٹائم بھی جو ہے وہ مانگ رہے ہیں. ہم اپنے تحفظات جو مطلب ان کو بتائیں گے کہ یہ کسی صورت پاسبل ہی نہیں ہے. بیچارے لوگ یہ بل کہاں سے ادا کریں گے؟ صرف گجرانوالہ کے لیے کہ پورے پاکستان کے؟ پورے پاکستان کے لیے. اچھا رانا صاحب، یہ جو پچھلے دنوں ہم نے بہت زیادہ شور سنا اور یہ جو ایکشنز کیے جا رہے ہیں مختلف جو صوبائی حکومت کی جانب سے، خاکوانی مارکیٹ کا ایشو کافی ہائی لائٹ ہوا اور آپ کی اپوزیشن نے اس پہ بھی آپ پر بڑی تنقید کی کہ چیمبر آف کامرس صحیح طرح سے تاجروں کا ساتھ نہیں دے رہا. لیکن اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ ایک پریس ریلیز بھی آئی اور جس میں آپ کی طرف سے جو کوشش کی گئی ان کا اعتراف بھی کیا گیا. اس حوالے سے یہ بتائیں کہ یہ خاکوانی مارکیٹ کا ایشو کیا تھا اور آپ کی رژیم نے اس حوالے سے کیا کوششیں کی ہیں؟ جی خاکوانی مارکیٹ کا جو ایشو کارپوریشن کے ساتھ جو ہے وہ ایک تو ان کا نقشوں کا جو ہے وہ ایشو تھا. وہ سرکاری زمین پہ کسی کا 1 مرلہ کسی میں 2 مرلے سرکاری زمین پہ آپ کی دکانیں جو ہیں وہ بنی ہوئی ہیں. تو اس پہ جو ہے وہ کارپوریشن نے اس پہ ایکشن لیا ہوا تھا. تو اس کے پھر جو ہے 3-4 دن پہلے ہمارے پاس جو ہے جو پریزیڈنٹ ہیں پنجاب اطلاعات بورڈ مارکیٹ کے، وہ ہمارے پاس اپنی ٹیم کے ساتھ، اپنی رجیم کے ساتھ، ساتھیوں کے ساتھ وہ تشریف لائے. اس پہ پھر ہم نے نیگوشیشن کی. کمشنر صاحب کا بڑا شکریہ ادا کرتا ہوں، انہوں نے ہماری بات کو بڑے دھیان سے سنا، ان کو ٹائم بھی دیا، ان کے ساتھ معاملات بھی جو ہے وہ طے کیے. تو ابھی جو ہے وہ چیمبر آف کامرس جو ہے وہ اطلاعات بورڈ مارکیٹ کے ساتھ ہے، اپنی تاجر برادری کے ساتھ ہے. مطلب کوئی بھی چیمبر سب کا ادارہ ہے، یہ ہر بازار کا ادارہ ہے، یہ ہر جو اس کا ممبر ہے، ہر دکاندار ہے، یہ اس کا ادارہ ہے. وہ یہیں پہ آ کے اپنی بات سنائیں گے اور ہمارا یہ فرض ہے کہ ہم وداؤٹ اینی ڈسکریمنیشن کہ یہ اپنا ہے یا بیگانہ ہے، یہ اپوزیشن ہے یا اقتدار ہے، ان چیزوں کو بلائے طاق رکھتے ہوئے سنجیدگی کے ساتھ اس کی بات کو سنیں، سنجیدگی کے ساتھ اس کی جو ہے وہ کوشش کو کریں. تو اللہ کا شکر ہے میرے پاس تو جو بھی آتا ہے میں کوشش کرتا ہوں کہ جو بھی خیر کا معاملہ ہو سکے میں اپنی طرف سے اس کا جو وہ کروں. ہم نے خاکوانی مارکیٹ کے الحمدللہ ہم ساتھ چلے ہیں اور ہم اپنے ساری مارکیٹس جو ہیں، ہماری ریل بازار ہے، خاکوانی ہے اور جو بازار ہے
سب ہمارے بھائی ہیں، دوست ہیں، کولیگ ہیں، تو ہمارا یہ فرض بنتا ہے کہ انہوں نے اپنا نمائندہ بنا کے ہمیں یہاں بٹھایا ہوا ہے، کوئی صدر بنا کے، تو صدر تو ایک عہدہ ہے. میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ بزنس کمیونٹی ووٹ ڈال کے اپنا ایک ملازم چوز کرتی ہے کہ یہ سیٹ پہ بیٹھے گا اور جا کے ہمارا کام کرے گا. تو میں صدر بن کے نہ کبھی ان سے بات کی، میں تو ان کو اپنا ملازم سمجھتا ہوں. یہ 1 سال ہو گیا اس ملازم کو ملازمت کرتے ہوئے، لیکن اپنی اپوزیشن کو یہ ملازم نظر نہیں آ رہا. آپ کی اپوزیشن کو کیوں نہیں نظر آ رہے آپ؟ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیشہ پازیٹیو رہنا چاہیے. اگر کسی کا اچھا کام ہو، وہ چاہے اپوزیشن ہو چاہے اقتدار ہو، دل بڑے رکھنے چاہیے، ذہن بڑے رکھنے چاہیے. اگر کسی کی تعریف بنتی ہے تعریف بھی کرے، اگر کسی کی تنقید برائے اصلاح بنتی ہے تو اس پہ تنقید بھی کرے. یہ ضروری نہیں ہوتا کہ آپ نے اپوزیشن میں ہے تو آپ نے تنقید ہی کرنی ہے. اگر کوئی اچھا کام کرتا ہے تو اس کی اصلاح بھی کرے. میں تو یہ ہے کہ اس پہ تو میں یہ کہوں گا کہ جو حقیقت ہے وہ یہی ہے کہ جو شعر یاد آ گیا کہ دعووں کے ترازو پہ عظمت نہیں تلتی، دعووں کے ترازو میں عظمت نہیں تلتی، کردار کو فیتوں سے ناپا نہیں جاتا، اوروں کے خیالات کی لیتے ہیں تلاشی، اپنے گریباں میں جھانکا نہیں جاتا، اور اللہ جسے چاہے اسے ملتی ہے مظفر، عزت کو دکانوں سے خریدا نہیں جاتا. تو یہ چیزیں جو ہیں یہ اللہ کی دین ہوتی ہیں، یہ اللہ کی طرف سے ہی آتی ہیں، کسی کو گرانے سے کوئی نہیں گرتا. آپ نے پوری غزل ہی کہہ دی ہے اس پہ. اچھا ٹھیک ہے. اچھا یہ ہمیں 2 چیزیں جو معلوم ہوئی ہیں آپ کے چیمبر آف کامرس کے حوالے سے کہ ایک تو ڈرائی پورٹ پہ کوئی پیش رفت ہوئی ہے. جی بالکل، ڈرائی پورٹ پہ جو ہے جو کنسلٹنٹ کمپنی ہے آج ہمارا اس سے ایم او یو سائن ہو گیا ہے جی. تو انشاءاللہ انہوں نے اپنا کام جو ہے وہ شروع کر دیا ہے، ساری ڈاکومنٹیشن کا، پرپوزز کا، اور انشاءاللہ ہم اس پہ لگے ہوئے ہیں. اور دوسرا ہمارا جو ہے وہ الحمدللہ پاسپورٹ کی اپروول جو ہے وہ ہو گئی ہے. پاسپورٹ کے لیے کیا فیسلٹی یہاں آ رہی ہے؟ جی پاسپورٹ جو ہے بزنس کمیونٹی کا، جیسے ہم نے نادرا کی فیسلٹی لے کے آئے ہیں، اسی طرح جس کے پاس بزنس چیمبر کا کارڈ ہوگا تو اس کا پاسپورٹ جو ہے وہ چیمبر آف کامرس کے ڈیسک قائم کر دیا جائے یہاں گا. پہ چیمبر آف کامرس کا اس میں پاسپورٹ کا جو ہے وہ ڈیسک قائم کر دیا جائے گا. ساری فیسلٹی جو ہے پاسپورٹ کی، اس کے لیے بزنس کمیونٹی کو، چیمبر کے ممبر کو پاسپورٹ آفس جانے کی ضرورت نہیں ہے، وہ یہیں سے ان کا سارا کام جو ہے وہ ہوگا انشاءاللہ. ٹھیک ہے. تو اگست کا مہینہ اب تقریباً آدھا گزر گیا ہے اور تھوڑا سا ٹائم آپ کا رہ گیا صدارت کا. جی 1 سال مکمل ہو رہا ہے. جی 1 سال کے بعد آپ جو ہے وہ پاورز ریزائن کر رہے ہیں، آپ جا رہے ہیں. آپ کے ساتھ آپ کے یہ سوال اس لیے کہ دن بھر بہت سی ڈسکشن ہوتی ہے اس پہ اور بہت سے خدشات کا اظہار کیا جاتا ہے کہ ایسا ہوگا نہیں ہوگا، پتہ نہیں کیا ہوگا، کوئی قانونی چیز آ جائے گی، کچھ لوگ کورٹس میں چلے جائیں گے. تو ایک دفعہ پھر وضاحت کر دیجئے کہ آپ 1 سال کے بعد جا رہے ہیں اپنی ذمہ داری چھوڑ کے کہ نہیں جا رہے ہیں، یا کوئی اس میں کوئی رکاوٹ بھی آ سکتی ہے؟ جی میں جو لوگ مجھے جانتے ہیں، جو لوگ میرے قریبی ہیں، ان کو مجھے بخوبی علم ہے میرے نزدیک کمٹمنٹ سے آگے کوئی چیز نہیں ہوتی. باقی جو کوئی لیگل پہلو ہیں یا کوئی اور معاملات ہیں میں نے نہ ان پہ کبھی دھیان دیا ہے. بہرحال میں جو ہے وہ 30 ستمبر کو انشاءاللہ اپنی ذمہ داری پوری کر کے جو ہے وہ سیٹ جو ہے انشاءاللہ اپنے نیکسٹ پریزیڈنٹ جو ہے ان کے حوالے جو ہے وہ کروں گا اللہ کے فضل سے. تو اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. تو باقی کوئی جو لیگل اسپیکٹس ہیں، لیگل معاملات ہیں، وہ ہماری جو لیگل ٹیم ہے وہ دیکھے گی، یہ لوگ دیکھیں گے. مجھے اس کے بارے میں یہ بات بھی ہم نے سنی ہے کہ ہم وہی کریں گے جو دوسرے چیمبرز کریں گے. ملک میں دوسرے چیمبرز ہیں، جی یہ ہمارے دوسرے چیمبرز میں بھی یہی سیم روٹین، یہی پریکٹس ہونے جا رہی ہے. 1 سال والی 6-7 چیمبر ہیں وہاں پہ یہی پریکٹس ہونے جا رہی ہے. تو میرا نہیں خیال کہ اس میں کوئی رکاوٹ ہے. جو دوسرے چیمبر کریں گے ہم بھی ان کو فالو کریں گے. انشاءاللہ ہم جو ہے وہ اپنے 30 ستمبر کو انشاءاللہ جو ہمارے نیکسٹ پریزیڈنٹ جو ہے وہ اپنی ذمہ داریاں کو چارج جو ہے وہ انشاءاللہ سنبھالیں گے اور انشاءاللہ خدمت کریں گے بزنس کی. بہت شکریہ آپ کا رانا صاحب. رانا صدیق خان صاحب جو صدر ہیں گجرانوالہ چیمبر آف کامرس کے، آپ کے لیے پیش کی گئی ہے. کافی معاملات پہ انہوں نے وضاحت کی ہے اور ان تمام وضاحتوں کے ساتھ ایک بار پھر انہوں نے وضاحت کی ہے
کہ 30 ستمبر کو وہ اپنے عہدے سے سبکدوش ہو جائیں گے اور یہ ذمہ داری آنے والے صدر کو تفویض کریں گے۔ آپ کی آراء کا انتظار رہے گا۔ فیصل فاروق ساگر کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔